اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں۔ آج کی کلاس میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے جو ورڈ ہم نے اسٹارٹ کر رکھا ہے مالکی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیسیکلی اٹ کمز فرام دا ملک، جس کا مطلب ہے دا اونرشپ، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پروننسیشن میں رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام مالکی اینڈ ملکی ان دونوں انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ مالکی کا مطلب کیا ہے کہ ملکیت رکھنا، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ملکیت رکھنا، ذرے پر بھی ملکیت رکھنا۔ اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، جس میں بڑی چیزوں کی بادشاہت آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی حکمت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہوتا۔ اور جب کسی چھوٹی چیز کی ہم ملکیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو کنگڈم کی بادشاہت ہوتی ہے، جو کنگڈم شپ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نا بڑے معاملات کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اور چھوٹے معاملات کو بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ اب آج کی کلاس میں ہم نے تھوڑا سا بات کرنی ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر، کیونکہ جو ملک لفظ ہے، ملکی یوم الدین، یہ آیت ہمارے مائنڈ سیٹ کو بلڈ کرتی ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، اونرشپ ہے ہر چھوٹی ہر بڑی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جس کی پاور ہے، اتھارٹیٹیو پاور، وہ کون ہے؟ دا اتھارٹیٹیو پاور از Allah's پاور۔ ان پوائنٹس ہیں وہ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، اس کے بعد ہم آگے موو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ The authoritative power is الملک's پاور، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ میں اس طریقے سے لکھ دیتی ہوں۔ کہ اس پاور پر اونرشپ کس کی ہے؟ الملک کی۔ دا سیکنڈ پوائنٹ، ایکول ایکسس اینڈ اٹینشن فار آل کریشنز، رائٹ؟ کیونکہ جب بڑی چیزوں پر بھی ملکیت ہوگی یا چھوٹی چیزوں پر بھی ملکیت ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ ایکول ایکسس میں میسر ہے۔ ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی اٹینشن موجود ہے۔ اور جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں نے 3 کمپوننٹس، 3 مین انگریڈینٹس کے بارے میں بات کی تھی، دا اٹینشن اینڈ دا افیکشن اینڈ دا اپریسیشن، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں کہ اٹینشن بھی آ گیا، افیکشن بھی آ گیا، اپریسیشن بھی آ گیا، یہ تینوں چیزیں مل گئی۔ ایکول اٹینشن، ایکول ایکسس ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں ایسے سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، چاہ کر بھی ہماری زندگی میں نا بیٹرمنٹ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آخر ایسا کیا ہے، ایسا کون سا بیویئر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں سٹک کر گئے ہیں؟ اب ایک حدیث قدسی آپ کو پتا ہوگی کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے، the last third of the night، اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم میں اللہ کریم اس آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ تسبیح اور تکبیر بیان کرنے کے لیے تو فرشتے موجود ہیں۔ ہر کریشن اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس کے کرم کو بھی تو گنہگار چاہیے، گنہگاروں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو رات کا آخری پہر ہے، دا ڈیپسٹ پیریڈ آف دا نائٹ، یہ جو ڈارکسٹ اینڈ ڈیپ ڈارکسٹ ٹائم ہے نا رات کا، وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، بیفور ڈان، بیفور فجر۔ اب آپ دیکھیں یہ جو حدیث قدسی ہے نا، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اس حدیث قدسی میں نا اللہ پاک کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پتہ کیا ہے؟ انا الملک۔ انا الملک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آئی ایم دا کنگ۔ آئی ایم دا کنگ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہم اسے الملک مانتے ہیں؟ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں آئی ایم دا کنگ، انا الملک۔ ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ اگر آپ کی سٹی میں ایک جو سٹی کا مین ایریا ہے، وہاں پر ایک ایسا آفس اوپن ہوتا ہے جہاں پر یہ بورڈ لگایا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اپنی لائف کی کوئی بھی پرابلم ہے نا،
تو وہ یہاں آئے اور اس کی پرابلم کو سالو کر دیا جائے گا. رائٹ, یہ بورڈ لگ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر ٹائمنگ لکھی ہے 3 AM, رات کو 3 بجے آپ نے آنا ہے, اور جس بھی لائف کی ڈومین کے اندر آپ کی جو بھی پرابلم چل رہی ہے نا, وہ سارٹ ہو جائے گی, وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. رائٹ, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس آفس پر رش لگا ہوگا؟ کسی کو لون چاہیے, کسی کو فائنینسز میں برکت چاہیے, کسی کو ریلیشن شپس چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. ہر ایک اپنی نیڈ کے اکارڈنگ دیکھے گا کہ اگر ایک ایسا آفس جو میرے شہر میں کھلا ہے اور وہاں پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں رات کے 3 بجے اور میری وہ ساری پرابلم کا حل نکل آئے گا, تو ایک پرسن جو آن اینڈ آف آن اینڈ آف آن اینڈ آف ایک پرابلم کا شکار ہو رہا تھا اور وہ ایک سرکل میں گھومتا چلا جا رہا ہے, اس کو تو امید کی کرن نظر آ جائے گی. اور وہ کیا کرے گا کہ وہ رات کے اس آخری پیر میں ایٹ 3 AM ضرور جائے گا اور اس آفس میں جا کے اپنی پرابلم بیان کرے گا اور وہاں سے اپنا حل لے لے گا. رائٹ, اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا کہا ہے, رات کے آخری پہر میں مالک کائنات الملک اس آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں اور اس وقت فرماتے ہیں ان الملک, آئی ایم دا کنگ, آئی ایم دا کنگ. جو چیز آپ کی زندگی میں اب تک نہیں ہوئی اور آپ چاہتے تھے کہ وہ ہو, وہ کیوں نہیں ہوئی؟ بیکاز ابھی اللہ کی پرمیشن نہیں تھی. اللہ کی پرمیشن ہوتی تو وہ چیز ہو جاتی, اور اگر اللہ کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم آتا ہے, اور اس پرابلم کو میں اب ڈفرینٹ کلر میں لکھنے لگی ہوں. وی ڈونٹ بلیو ان ون اینڈ اونلی پاور. ہمارا ایمان کیا, ہمارے دماغ میں کیا یقین ہوتا ہے, ہمارا بلیو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ نہیں, فلاں ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ چیز نہیں ہو رہی, وہ نہیں مان رہے, یہ نہیں مل رہا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں, اٹ مینس وی بلیو in some kind of second power. Right? We believe in some kind of second power. ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کے پاس بھی کچھ پاور ہے. یہاں پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور اس کے بعد ایک پورا کالاؤ تیار کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ٹوٹلی کنٹینٹ ہیں اور اس وقت بہت کام ڈاؤن ہے, اور ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, بیکاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلیو کس پر تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا بلیو کیا آتا تھا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیر از نو پاور ادر دین دا پاور آف اللہ. تو وہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹرسٹ تھا, یہ بلیو تھا. ایک ہوتا ہے ٹرسٹ, اس سے نیکسٹ لیول ہوتا ہے بلیو سسٹم, وہ سرٹینٹی کا لیول ہوتا ہے. وہ سرٹینٹی کے لیول کے بعد آپ کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ شیک نہیں ہوتا, وہ سالڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے, لائک اے اسٹون, سالڈ اسٹون. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے, کچھ چاہتے ہیں آپ جو پیغام پہنچایا جائے آپ کا, یا پھر کچھ بھی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ, کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, مطلب کہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی پاور ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. اور اس کے بعد علیہ توکلت, آئی ٹرسٹ ہم, کہ مجھے ٹرسٹ ہے اللہ پر کہ یہ جو سارا سینیریو اس وقت ہو رہا ہے اور یہ پوری کی پوری سچویشن جو اس وقت کریٹ ہوئی ہے, یہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ یہ مجھے آگ میں ڈال سکیں یا میرے لیے آگ تیار کر سکیں یا آگ مجھے جلا سکے. ایوری تھنگ از ہیپننگ ود دا ول آف اللہ, ود ڈیوائنز ول. ٹھیک ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے, آپ دیکھیں, a fire is basically a element with the destructive power. ڈسٹرکٹیو پاور کے تباہ کر دینے کی پاور رکھتی ہے, وہ جلا کر راکھ کر دینے کی پاور رکھتی ہے آگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں کیا ہوا؟ فائر بیکم پاور لیس. وہ فائر ہو کر بھی اس کی کوئی پاور نہیں رہی. وائی؟ بیکاز دیر از نو سیکنڈ پاور, دیر از اونلی ون پاور اینڈ اٹس Allah's پاور. اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے, نہ قبول ہونے کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اللہ کی اونلی پاور کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا, ہمیں بلیو ہوتا ہے سیکنڈ پاور کے اوپر. اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں اس وقت آپ کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اس وقت ہم مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کی آیا نمبر 3 میں الملکی یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے یہ مائنڈ سیٹ. ان الملک کے اندر میننگ کیا تھا کہ آئی ایم دا کنگ. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہم بلیو نہیں کرتے اونلی پاور میں, اور ہم بلیو کر رہے ہیں سیکنڈ پاور کے اندر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
اب وہ ایک سجدہ کیا تھا؟ بلیو ان دا ون اینڈ اونلی پاور. اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اف اللہ ولز دس گوئنگ ٹو بی ہیپن، دس بیکمز دا ریالٹی. کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ ول ہے کہ یہ ہو تو یہ ہونے والا ہے، اور اگر اللہ کی ول ہے کہ یہ نہیں ہونا تو یہ نہیں ہوگا. اب ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر سرٹینٹی نہیں ہوتی، ہم خوف میں، ایگزائٹی میں، اسٹریس میں، ڈپریشن میں دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی سیکنڈ پاور کا بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، یہ فلاں بیماری ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. ہم سیکنڈ پاور کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ان ریالٹی دیر از نو ایگزسٹنس آف اینی کائنڈ آف سیکنڈ پاور. اب آپ یاد کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام علیہ جنت میں وہ پھل کھایا تھا اس درخت کا، اب کیا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کو کیا وسوسہ دیا کہ اس درخت کے اندر ایک پاور ہے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو جنت کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی، رائٹ؟ اب مسئلہ کہاں پر آیا تھا؟ مسئلہ اس درخت کے پھل کھانے میں نہیں تھا، مسئلہ اس درخت کے پھل کے اندر پاور میں تھا. اب بلیو ان دا سیکنڈ پاور. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی پاور ایگزسٹ نہیں کرتی. لا حول ولا قوت، قوت کا مطلب ہوتا ہے پاور. اب بلیو کیا ہو گیا؟ بلیو کیا تھا کہ یہ درخت ہے، یہ کہ اس کا پھل کھایا جائے گا تو اس پھل سے ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، مطلب کہ ہمیشگی کی زندگی دینے کی پاور اس درخت کے پھل کے اندر ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی کریٹ کی ہے اور شر بھی کریٹ کیا ہے، رائٹ؟ کیونکہ من شر ما خلق، ما خلق کا مطلب ہے کہ جو بھی کریٹ کیا ہے اس نے. تو من شر ما خلق، خلق مینس ہی کریٹڈ، ما مینس وٹ ہی کریٹڈ. تو جو اس نے کریٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ شر کی کریشن بھی ہے، پاور ہے، خیر کے پاس بھی پاور ہے، شر کے پاس بھی. مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ پاور نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ اینڈلیس پاورز ان دس ورلڈ. اب ان سب کے اوپر اونلی ون پاور رول کر رہی ہے، اور وہ کس کی پاور ہے؟ اللہ کی پاور ہے. اور اللہ کی پاور میں کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پاور یہ چاہتی ہے کہ یہ پاور لیس ہو جائے تو یہ پاور لیس ہو جائے گا. اللہ کی پاور یہ چاہتی ہے کہ یہ پاور لیس ہو جائے تو یہ پاور لیس ہو جائے گا. اللہ کی پاور یہ چاہتی ہے کہ یہ پاورفل ہو جائے تو یہ پاورفل ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ دا ڈیوائنز ول. نیکسٹ پوائنٹ از دا ڈیوائنز ول. ڈیوائنز ول کے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں کہ جب اس درخت کا پھل کھایا گیا تھا تو بلیو ان دا سیکنڈ پاور ہو گیا. اب یہ ایک چوائس میک ہو گئی. ہماری زندگی میں جو ریزلٹس آتے ہیں بیسیکلی وہ ہماری چوائسیز کے ریزلٹس ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں سروائیول زون میں، وکٹم زون میں جو ٹف ٹائم ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہم ٹف ٹائم اس وجہ سے فیس نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ول تھی یا ڈیوائن ول تھی کہ ہم اپنی زندگی میں آن اینڈ آف ایک ایسی سچویشن کے اندر گزاریں کہ جو اب انسان کے ساتھ ایک قسم کا جیسے ظلم ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات ظلم نہیں کرتی. ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بلڈ کیا گیا کہ ہماری تقدیر کو ایسا بنا دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظالم بنا دیا گیا اور ہمیں وکٹم بنا دیا گیا کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہماری تقدیر میں ہے. یہاں پر اس پوائنٹ کو بہت گہرائی سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی ول کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو کریٹ کیا، اور انسان کو کریٹ کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیجا یا جہنم میں بھیجا یا زمین میں بھیجا؟ اللہ پاک اسے پوری اتھارٹی رکھتے تھے کہ اس سب میں سے کسی پر بھی بھیج سکتے تھے اللہ پاک. اب زمین کی بھی کریشن ہوئی ہے، باقی پلانٹس کی بھی ہوئی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چنا ہے جنت کو. جنت کو قرآن میں بیان کیا گیا الفوز الکبیر، الفوز الکبیر ہے دا الٹیمیٹ سکسیس، دا گریٹ سکسیس. جنت کو الفوز الکبیر کہا گیا، دا الٹیمیٹ سکسیس. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا. اب آگے جنت میں انسان کی یہ چوائس تھی کہ وہ اس درخت کا پھل کھاتا یا نہ کھاتا. اب اس نے وہ جنت کا پھل کھا لیا. کیوں کھا لیا اس درخت کا پھل؟ کیونکہ اس کو لگا کہ اس درخت کے پھل کے اندر یہ پاور ہے جو مجھے ہمیشہ کی زندگی جنت کے لیے دے دے گی، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو جو کچھ چاہیے وہ میسر ہے، رائٹ؟ جو بھی انسان کو چاہیے وہ جنت میں اس کو میسر ہے. اب انسان کی اس چوائس کا رزلٹ کیا تھا؟ اس پھل کھانا ایک چوائس تھا. رزلٹ کیا تھی؟ رزلٹ تھا آپ کا زمین. آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا انسان کو، اور پھر آگے انسان زمین پر اپنی اسٹرگل کرتا ہے. اب زمین پر اس نے چوائسیز میک کرنی ہے. جیسے ایک چوائس اس نے جنت میں میک کی تھی، اسی طرح آپ زمین پر اس کی چوائسیز ہیں، اور چوائسیز کے بعد اس کو کچھ ریزلٹس ملتے ہیں، اور ان ریزلٹس کی بیسس پر اس نے کیا کرنا ہے. اس کی بیسیکلی دا فرسٹ اسٹیپ از دا چوائس، اینڈ دا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں.
اب یہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے، یہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے، یہ ڈے ٹو ڈے لائف ہے. چوائسیز میں بہت بڑے بڑے معاملات کی چوائسیز تو بعد کی بات آتی ہے، آپ کی چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ نے اس وقت چائے کا کپ پینا ہے کہ نہیں پینا، آپ نے کون سے کپ میں پینا ہے، آپ نے کون سا گوشت کھانا ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، آپ نے کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز سننی ہے، کیا چیز بولنی ہے. یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چوائسیز ہیں، اور یہ رائٹ چوائسیز فار یور سیلف آپ اپنی ڈے ٹو ڈے ڈیلی لائف میں اس وقت میک کرتے ہیں جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ جس کو خود سے محبت نہیں ہے اس کو خود کی کیئر نہیں ہوگی. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی قدر کرتے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. جب آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے اچھائی کو چنتے ہیں، برائی کو نہیں چنتے. اور اگر آپ اپنے لیے برائی کو چن رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو خود کی ذات سے محبت نہیں ہے، آپ اپنے لیے سکسیس نہیں چاہتے، آپ اپنے لیے رائٹ چوائس نہیں میک کرے. فار ایگزامپل، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس چوائس ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھے، فجر کی نماز ادا کرے، اپنی لائف کے کا بہتر بنانے کے لیے کام کرے، کیونکہ دن کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. اب جب وہ صبح کے وقت یہ چوائس میک کر رہا ہے کہ نہیں مجھے سویا رہنا ہے، مجھے 10 11 بجے یا 12 بجے اٹھنا ہے، تو یہ اس نے چوائس میک کر لی. اب اس چوائس کا رزلٹ اس کو ملے گا. اب یہ ایک چوائس اینڈ رزلٹ بیس سسٹم ہے. دی کاز اینڈ دا افیکٹ، یہ کاز اینڈ افیکٹ اس دنیا کا ایک لا ہے جس پر یہ دنیا چل رہی ہے. کاز اینڈ افیکٹ، آپ نے ایک چوائس میک کی، اس کا ایک رزلٹ آپ کے پاس آیا. چوائس کیا تھی؟ وہ پھل کھانا. رزلٹ کیا تھی؟ زمین. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے ہم نے جس پوائنٹ کے اوپر بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ میں پرابلم نمبر 1 کیا تھی کہ بلیو ان دا سیکنڈ پاور. رائٹ، یہ مائنڈ سیٹ بلیو ان دا سیکنڈ پاور. اور ہماری سوسائٹی میں اینڈ لیس پاورس ہیں جس کے اوپر ہمیں بلیو دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی پاور ہے وہ بھی پاور ہے. یہ سبب ہے جس سے ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سبب کا کوئی پاور ہے. وہ شر ہے جس کا ہمیں شر پہنچ جائے گا اور ہم اپنے دماغ میں خود کو اتنا اس کے اندر ٹریپ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی پاور ہے جو ہمیں نقصان پہنچا دے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اسٹریس، ایگزائٹی، فیئر، یہ سب ایموشنز اس وقت پیک پکڑ جاتے ہیں. ہم اس سیکنڈ پاور کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. فرسٹ مائنڈ سیٹ کے اندر پرابلم یہاں پہ کریٹ ہوئی. سیکنڈ پرابلم کریٹ ہوئی جب ہم نے ڈیوائنز ول کے ساتھ بیڈ ایکسپیکٹیشنز کو جوڑ دیا. بیڈ ایکسپیکٹیشنز. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اب یہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہماری؟ یہ ہمارا بیسیکلی گمان ہے. ہمارا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ تو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا. حالانکہ ہم تو اپنی چوائسیز کے ریزلٹس لے رہے تھے. زمین پر آنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چنا تھا. زمین پر آنا تو انسان کی چوائس کا ریزلٹ تھا جو اس کو ملا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے جنت چنی تھی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیوائنز ول میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچا؟ اللہ نے ہمارے لیے جنت سوچی. ڈیوائنز ول از دا گریٹ اچیومنٹس، گریٹ اچیومنٹس انسان کے لیے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. جتنی بھی کریشنز کریٹ کی گئی ہیں اس میں سے جو بیسٹ کریشن ہے وہ انسان ہے. اور بیسٹ کریشن کے لیے بیسٹ پلیس کو ڈیسائیڈ کیا اللہ نے، وہ کیا تھی؟ جنت. اب اس جنت کو ہاتھ سے کھو دیا انسان نے اپنی چوائس کی بیس پر. اب وہ زمین پر آ گیا. اب زمین پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اس الفاتحہ کے اندر ہم نے ایک پیٹرن پڑھا ہے الرحمن الرحیم کا. الرحمن از آن دا بیسس آف فعلان، الفعلان. اب جتنے بھی ایسے ورڈز ہیں نا جن کے اندر یہ پیٹرن آتا ہے، میں آج ہی قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو سرف اسٹڈی کرواتے ہوئے یہ پیٹرن سمجھا رہی تھی. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس میں. یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں فعلان. اب جو ہمارا رحمان لفظ ہے نا یہ فعلان کے پیٹرن پر آتا ہے. اس کے ساتھ نا کچھ میننگز ایسوسیٹیڈ ہیں. یہ کون سے میننگز ایسوسیٹیڈ ہیں کہ اس کے اندر نا ایکسٹریمنس آتی ہے، ہجانی کیفیت آتی ہے کہ جو اب سمندر کے طوفان کو امیجن کریں. یہاں پر سمندر کے طوفان میں جو لہروں کے اندر ہجانی کیفیت ہوتی ہے نا یہ وہ ایکسٹریمنس ہے. ٹیمپروری کے کچھ ہو جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہے. سیکنڈ اس کے رائٹ ناؤ فوری طور پر فعلان، رحمان، عطشان، جوعان، غضبان. یہ سب ایک رائمنگ اسکیم پر آپ کو الفاظ لگے ہیں نا. یہ بیسیکلی سرف کی اسٹڈی ہے قرآن لینگویج پروگرام میں. اب کیا ہے کہ رحمان، اب اس میں کیا ہے کہ پیٹرن آپ دیکھیں آنون 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 ات جو غد رہ، یہ سارا فعلان، رحمان، عطشان، جوعان، غضبان. عربک اسٹڈی از بیسیکلی نا بیسڈ آن پیٹرنس، عربک لینگویج. اب اس عربک لینگویج میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو پیٹرن ہے نا فعلان، اگر ہمارے پاس یہ پیٹرن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیٹرن کے اوپر اگر 100 یا 1000 لفظ آ رہے ہیں نا تو ان 100,000 الفاظ میں ایک ایسا میننگ جائے گا جو کہ اس پیٹرن سے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا، اس پیٹرن کے ساتھ لنکڈ ہوگا. اور اس پیٹرن کے ساتھ 3 میننگز لنکڈ ہے: ایکسٹریمنس، ٹیمپرورینے اینڈ دا رائٹ ناؤ. اب وہ جتنے بھی ورڈز میں نے اس وقت آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان سب کے اندر یہ میننگ آتا ہے. ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ ان دا میننگ آف رحمان. اب جو رحمان لفظ ہے نا، اب دیکھیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بنا دیا ہے
کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ یہ رب اور رب کی کہانی ہے سورۃ الفاتحہ، رحمان کا بھی ذکر رحیم کا بھی ذکر، تو یہ کیوں؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ رحمان کا لفظ بتایا گیا ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں نا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، بلیورز اینڈ دا ڈس بلیورز جتنے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو ڈس بلیورز بھی اگر اپنے لیے رائٹ چوائسیز میک کرتے ہیں، رائٹ کازز ہیں، تو رائٹ افیکٹس ہیں، رائٹ ریزلٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان ہے، ان کو اس دنیا کی بھی گریٹ اچیومنٹس مل رہی ہیں، رائٹ؟ اور ہم مسلمان اگر اپنی زندگی میں رائٹ چوائسیز میک نہیں کر رہے تو رائٹ ریزلٹس بھی ہمیں نہیں مل رہے، اور ہم اپنی زندگی میں اچیومنٹس حاصل نہیں کر رہے، ہم لو زون کے اندر ہیں، ڈاؤن زون کے اندر، سروائیول زون کے اندر ہیں، بیکاز آف آور چوائسیز، رائٹ؟ اب صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ جو رحمان کی صفت ہے یہ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ رب المسلمین، رب العالمین ہے، اور ایک عالم کے اندر جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ اب یہ جو اب رحمان کی صفت ہے، اس کے اندر ایک اور میننگ بھی آتا ہے ٹیمپوریرینس، ہجانی کیفیت کے اندر رحمت ہے، لونگ اینڈ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، فوری طور پر ملنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان کو بہت پیاس لگی، آپ اس کو پانی دیں گے تو اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کھانا دیں گے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ ایک انسان آپ کے سامنے بھوک سے مر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آن ویڈنسڈے آپ کے لیے ہوٹل میں ٹیبل بک کر دی ہے، وہاں پہ جا کے کھانا کھا لیجیے گا اور آج سنڈے ہے۔ آپ اس کو ویڈنسڈے تک ویٹ نہیں کروا سکتے، آپ اس کو اسی وقت کھانا دیں گے، رائٹ؟ جیسے کھانا دیں گے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اب جب رحمان کا لفظ ہے نا، تو اس میں ایک میننگ ہے ٹیمپرویرینس کا، کہ اگر انسان جس کے لیے اللہ کی ذات، اس کے رب کی ذات رحمان ہے، اگر کچھ ایسا کرے گا جس کو نہیں کرنا چاہیے، تو آخرت میں اس کو رحمان کی صفت نہیں ملے گی، آخرت میں اس کو رحمان کی صفت نہیں ملے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، یہ رحیم کی صفت ان کے لیے ہوگی جنہوں نے زندگی میں کچھ ایسا نہیں کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے رحمان کی جو رحمت ہے، لونگ اینڈ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، لونگ اینڈ کیئرنگ ریزلٹس ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ہیں، لیکن آخرت میں جو رحمت ہے نا، کانسٹنٹلی اینڈ لیس رحمہ، کانسٹنٹلی لونگ اینڈ کیئرنگ رحمت، وہ صرف مسلمین کے لیے، بلیورز کے لیے ہے۔ کہنے کی بات تو یہ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں مائنڈ سیٹ دیکھیں، الحمد سے سب سے پہلے آپ کو گریٹیٹیوڈ کی طرف لے کر آیا گیا کہ دیکھو زندگی میں وہ بلیسنگز دیکھو جو تمہارے پاس ہیں، اس کی طرف مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو تمہارے پاس نہیں ہے اگر تم اس میں زوم ان کر رہے ہو تو باقی جتنا بھی ہے تم اس کو اگنور کر دو گے، اور جس پر زوم ان کر رکھا ہے پھر وہی اسی لیول کے ریزلٹس تمہارے پاس آئیں گے۔ سیکنڈ چیز، اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ بل کیا رب العالمین، کہ تم اپنی زندگی کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ، رب العالمین میں تمہارا رب ہوں، الملک تمہیں اون کر رہا ہوں، المرشد تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، المربی تمہاری تربیت کر رہا ہوں، المنعم تمہیں گفٹس دے رہا ہوں، القیم تمہیں قائم رکھ رہا ہوں۔ تو تمہاری زندگی کی جو مین اسٹرگلز ہیں، مین جو تمہاری ٹینشنز ہیں، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں رب العالمین کے مائنڈ سیٹ کے اوپر آ کر۔ اور اس کے بعد نیکسٹ انٹروڈکشن اللہ کا فرسٹ انٹروڈکشن کیا تھا؟ رب العالمین۔ سیکنڈ انٹروڈکشن از رحمان، کہ اس دنیا میں تم آئے ہو، اب ایک چوائس کا ایک رزلٹ نکل آ گیا اس زمین پر۔ اب اس زمین پر تمہارے لیے تم نے رائٹ چوائسیز میک کرنی ہے، اپنے لیے بہترین چناؤ کرنے ہیں، بہترین ریزلٹس تمہیں ملیں گے کیونکہ میں تمہارے لیے رحمان ہوں۔ اس کے بعد اگر تم نے کچھ ایسا کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے، جس سے تمہیں منع کر دیا گیا، ڈو اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے ہیں، انسان کو زمین پر اگر بھیج دیا گیا اس کے چوائس کے رزلٹ میں، تو اس زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، رب العالمین ہے وہ۔ اللہ نے اس کو ٹائم ٹو ٹائم پیغمبر بھیجے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، گائیڈ لائنس بھیجی ہیں کہ یہ گائیڈ لائنس فالو کرو اور دوبارہ جنت میں پہنچو۔ ڈیوائنس ول کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا کہا جاتا ہے، کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہو جائے گا، اور ہمارے دماغ میں ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی نے جو ہمیں مائنڈ سیٹ ڈیلیور کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے وہ نہیں چاہ رہی جو ہم چاہ رہے ہیں، اور ہمیں ڈاؤن مومنٹس ملیں گے، سروائیول زون ملے گا، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، ہمیں ایموشنل ٹارچر دیکھنا پڑے گا، سائیکولوجیکلی ٹارچر ہمیں فیس کرنا پڑے گا، ہمیں فائنینشیل ابنڈنس نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے چاہتے ہیں گریٹ تھنگس، گریٹ اچیومنٹس۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ثبوت آپ کو کیسے ملتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کو جنت میں بھیجا ہے، دا الٹیمیٹ سکسیس، دا الفوز الکبیر، ٹھیک ہے، الفوز الکبیر۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ٹاپ لیول ہے، 100 کا لیول، الفوز الکبیر۔ تو یہ تو اسی کو ملے گا نا جس نے یہ لیول 1 لیول 2 3 4 یہ کور کی ہوگی، جس نے یہ سکسیس کے کور ہی نہیں کی ہے تو وہ یہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ تو وہی کور کرے گا نا جو رائٹ ریزلٹس کو جو رائٹ چوائسیز میک کرے گا، رائٹ چوائسیز دین دا رائٹ ریزلٹس دین دا رائٹ اچیومنٹس۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمس آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں نا، جس سچویشن میں آپ ہیں، وہ بیسیکلی آپ اپنے چوائسیز کے ریزلٹس کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ ایموشنل ٹارچر میں ہیں، ایسا ٹارچر جو آپ کو ایموشنلی فیس کرنا پڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنس کو ڈیل کرنا نہیں آتا، آپ نے سیکھا نہیں ہے۔
ایموشنز کون کون سے ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہمیں ڈاؤن ایموشنز میں جاتے ہیں، ہمیں اپنے اٹیچمنٹ اسٹائل کو دیکھنا ہے، ہمارا اٹیچمنٹ اسٹائل کیا ہے، اور جب ہم اٹیچ ہو چکے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں کہ ہمارا تھاٹ پیٹرن کیا ہے. ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم یا تو اچھا سوچیں یا برا سوچیں. ہم ایک آٹو پائلٹ سیلف کے اوپر ہیں کہ بس سوچتے چلے جا رہے ہیں، ہماری کوئی لگام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیونکہ ہمارے دماغ کو چوائس دی گئی ہے یا تو اچھا سوچو یا برا سوچو. اور جو رب ہے وہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اچھا اور برا دونوں قسم کے گمان کر سکتا ہے، یہ اس کی چوائس ہے. ہم لوگ اچھا بھی گمان کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم چوز کرتے ہیں برے گمان کو. ہم چوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھے، ہم اچھی ایکسپیکٹیشنز اپنے رب کے ساتھ نہیں باندھتے. فرسٹ پرابلم ان اور مائنڈ سیٹ از آن دا بلیف آن دا سیکنڈ پاور. The second problem is in our expectation. ہم نے رانگ ایکسپیکٹ کیا ہے اپنے رب سے. ہمارے برین کے اندر جو امیج بلڈ کیا گیا ہے ہمارے رب کا، وہ یہ کہ یہی تمہاری تقدیر ہے اور اس تقدیر میں تمہارے لیے یہ پرابلمس، یہ سفرنگ، یہ ایڈورسٹی اللہ نے لکھی ہے. نو، آپ کی چوائسیز کے ریزلٹس ہیں آپ کی تقدیر کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ نے کب کہاں کیا کیسے کرنا ہے. رحمان کی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بہت ساری چوائسیز کے ریزلٹ سے بچایا جا رہا ہے. اگر ایک راستہ ہے اور یہاں پر اسے آگے کھائی ہے اور آپ اس پر چلتے چلے جا رہے ہو، یہاں پر آپ کو بریک مل گیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بیریئر بھیج دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی آگے موو نہیں کر پا رہی، اس سے آگے نہیں جا پا رہی، کیونکہ پتا تھا کہ یہاں سے آگے آپ نے گر جانا ہے، آپ نے ایک دردناک موت سہنی ہے. آپ کو اس رزلٹ سے بچا لینا یہ رحمان کی رحمت ہے. اور اس دنیا میں رحمان کی رحمت ہر ایک انسان کے پاس ہے. اپنے لیے رائٹ چوائسیز میک کریں، آپ کو رائٹ ریزلٹس ملیں گے. اور جو بھی آپ کو چاہیے نا، بلیو ان دا ون اینڈ اونلی پاور. دیر از نو پاور ادر دین Allah's power. اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ ہے. اب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے نا. جنت کا خزانہ تو اس کو ملے گا جس کو جنت ملے گی، رائٹ؟ اور جنت کیا ہے؟ دا الٹیمیٹ سکسیس. اب ہمارے یہاں پر جنت میں بیسیکلی انسان کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، راحت ملے گی، جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جائے گا. جو انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، جو بھی ہو سکتی ہے، اس کی جتنی پیک پکڑ سکتی ہے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ہمیں جنت دنیا میں ہی اس وقت مل جائے گی جب ہم ون اینڈ اونلی پاور پر بلیو کر لیں گے، اور یہ بلیو کر لیں گے کہ اس دنیا میں کوئی اور پاور ایگزسٹ نہیں کرتی اللہ کی پاور کے بغیر. وہ فائر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی ڈسٹرکٹیو پاور ہے، بٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پاور لیس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ول کیا تھی کہ وہ پاور لیس ہو جائے، اور وہ پاور لیس ہو گئی. ٹرسٹ ان ڈیوائنس پلان، ٹرسٹ ان ڈیوائنس ول. اور ٹرسٹ کریں کہ جو الملک آپ کے لیے چن رہے ہیں نا، سرنڈر کریں الملک کے آگے. زندگی میں کچھ ایسے سٹاپس ہوتے ہیں جہاں پر آپ ضد لگا کے کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کو وہاں پہ سرنڈر کرنا ہے، آپ کو وہاں پہ ٹرسٹ کرنا ہے ڈیوائنس ول میں. کیوں ہم ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس وقت ضد کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بہترین ہے اور جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ بہترین نہیں ہے. یہ بھی پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے، ریالٹی میں نہیں ہے. تو ہم جب اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے چنی جنت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ گریٹ اچیومنٹ کو چن رہے ہیں، اور مجھے اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے. مجھے اپنی بیسٹ پرسنالٹی تک پہنچنا ہے، بیسٹ پوٹینشیل کو ریچ کرنا ہے، مجھے اپنے بیسٹ ورژن میں اسٹیپ کرنا ہے اپنی پرسنالٹی میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، ڈے ٹو ڈے چوائسیز میں رائٹ چوائسیز میک کرتے ہوئے، اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرتے ہوئے، اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی زندگی کی ریالٹی چینج ہو جائے گی. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو کہ الملک سے ریلیٹڈ بتانا ضروری تھا آپ کو. اور ان الملک جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملک آئی ایم دا کنگ رات کے آخری پہر میں آ کر، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں نا، اس وقت آپ اپنی ضرورت رکھیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ول پر سرنڈر کر دیں، یہ ٹرسٹ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دا الٹیمیٹ سکسیس چاہتا ہے. کون سا انسان ہے جو اپنے لیے چوائس میک کرتا ہے لیکن اس کے لیے اچھائی نہیں چاہ رہا ہوتا؟ وہ چوائس اگر غلط بھی میک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں چوز کر رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے، بٹ ان ریالٹی وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہوتا کسی نہ کسی ایکسپیکٹ میں. اب جب وہ وہیں پر رک گیا نا، اسٹک کر لیا اس نے، وہیں پر اپنے آپ کو روک لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ول پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹلی پرسکون تھے اور وہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ یہ جتنی بھی پاورز ان کے پاس ہیں، ان پاورز کا رزلٹ ان کو مل رہا ہے، یہ مجھے باندھ پا رہے ہیں، یہ آگ تیار کر پا رہے ہیں، یہ آگ میں پھینک پا رہے ہیں مجھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاور جو رول کر رہی ہے ان سب کی پاورز کو، یہ اس کی ول کے اندر ہے. انہوں نے ٹرسٹ کیا. علیہ توکلت، توکلت کا مطلب ہوتا ہے آئی ٹرسٹ علیہم اپون ہم، آئی ٹرسٹ اپون ہم، تو مجھے ٹرسٹ ہے اللہ پر. اتنے ہائی لیول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا ہے حسبی اللہ، اللہ از انف فار می، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیر از نو وردی آف ورشپ ادر دین اللہ، دیر از نو وردی آف مائی اٹینشن ادر دین اللہ، دیر از نو پاور ادر دین دا پاور آف اللہ. علیہ توکلت، آئی پلیس مائی ٹرسٹ ان ہم. میں نے اپنا جو توکل ہے نا وہ اللہ کی ذات میں کر لیا ہے کہ اس کا جو پلان ہے وہ بیسٹ پلان ہے میرے لیے. ٹھیک ہے،
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ آگ پاور لیس ہو گئی تھی، اور وہ پورا جو معجزہ تھا، وہ جو پورا میریکل تھا، وہ کیا بن گیا؟ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ یہ وجہ ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کی پرابلمس میں۔ پرابلم نمبر 1، وی ڈونٹ بلیو ان اونلی ون پاور۔ ہم بہت سارے سجدے کرتے ہیں بھائی، اور بہت ساری ذاتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ایک ذات کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور سیکنڈ چیز جو پرابلم ہے، ہم اللہ سے اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے اچھا سوچا نہیں جا رہا، یا اللہ تعالیٰ کی ول یہ ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ملے، ہمیں یہ ایڈورسٹی ملے، یہ جو سروائیول زون ہے اس میں ہم رہ رہے ہوں۔ یہ جو زون ہے، جس مقام پر اس وقت آپ لوگ سروائیو کر رہے ہو نا، یا پھر آپ لوگ اپنی لائف میں ایسے فیزز سے گزر رہے ہو جو بہت دکھی ہیں، دردناک ہیں، تو وہ آپ کے بیسیکلی چوائسیز کے ریزلٹس ہیں۔ کسی کی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو یہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمان اگر اس دنیا میں اس وقت پیچھے ہے تو وہ اپنی چوائسیز کی وجہ سے پیچھے ہے۔ رائٹ چوائس میک کریں، رائٹ ریزلٹس تک پہنچیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو الٹیمیٹ سکسیس تک پہنچائے گا۔ تو واٹس دا ڈیوائنز ول فار یو، واٹس دا ڈیوائنز ول فار یو، یہ ایک مائنڈ سیٹ، یہ بلیو بنا کر جائیں۔ گریٹ تھنگس، یہ اللہ چاہتا ہے آپ کے لیے، اینڈ دا گریٹ اچیومنٹس، یہ ڈیوائنز ول ہے آپ کے لیے۔ یہ ہے مالک یوم الدین کے اندر ایکسپیکٹ جو مائنڈ سیٹ تھا۔ اس سے آگے نا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا آتا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کو ٹوٹلی ریلیٹڈ ملے گا اس جواب سے۔ یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔